بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس نمبر 6۔ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی اور مدد بھی اللہ ہی سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک آپ ہی کی، نعبد بندگی کرتے ہیں ہم، و اور ایاک آپ ہی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں ہم۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ۔ فائدہ: حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بعض سلف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے اور پوری سورت کا خلاصہ اس آیت میں ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے تو دوسرے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کے کمال کا انکار ہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت کے بغیر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق تو کیا ادا کرے گا، وہ سرے سے عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ عبادت اور استعانت: کسی کی نہایت درجہ تعظیم کرنا اور اپنے کو اس کے سامنے بالکل مٹا دینے کا نام عبادت ہے۔ ایسی تعظیم اسی کی جا سکتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا احسان کرنے والا نہ ہو۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس قدر احسانات ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کے احسان نہیں، اس لیے عبادت کا صرف وہی مستحق ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے سے استعانت بھی ناجائز ہے، کیونکہ مدد اسی سے طلب کی جاتی ہے جس کی قوت اور طاقت سب سے بڑھ کر ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی طاقت اور قوت والا نہیں، اس لیے مدد بھی کسی دوسرے سے جائز نہیں۔ رہا آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس کا اس استعانت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق باہمی معاملات اور خدمات سے ہے۔ بدن کا ہر حصہ عبادت کرتا ہے۔ عبادت انسان کے ہر عضو اور حصے سے ہوتی ہے۔ زبان کی عبادت، اس سے اچھی بات بولی جائے۔ آنکھ کی عبادت، اس سے اچھی چیزیں دیکھی جائے۔ کان کی عبادت، اچھی چیزیں سنی جائے۔ دل کی عبادت، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے۔ ہاتھوں سے دین کی باتیں لکھی جائے۔ ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ پاؤں کی عبادت، جہاد کے لیے، مسجد کے لیے چل کر جانا جائے وغیرہ۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں صرف آپ ہی کی عبادت کروں گا، تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ بدن کے ہر حصے کو اچھے کام کے لیے استعمال کروں گا۔ دنیا کے بہت سارے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام بنانے والا ہے یا حاجت پوری کرنے والا ہے، بلکہ ظاہری سبب سمجھ کر مدد مانگی جاتی ہے۔ جیسے ایک انسان بیمار کے لیے ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر یا دوا کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مرض کو ٹھیک کر دے، بلکہ وہ جانتا ہے دوا کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دوا میں تاثیر رکھ دیں گے اور مرض ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سبب کے درجے میں مدد طلب کرنا تو جائز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندو، جب تم بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو۔ ترمذی شریف۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو، یعنی ہر مرض کی دوا بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض بیماریوں کی دواؤں کا انسان کو اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ بخاری۔ حدیث اپنے عموم پر نہیں بلکہ اس سے بڑھاپا اور موت مستثنیٰ ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ دوا میں بذاتیہ کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ دوا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ 100% گارنٹی کے ساتھ علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ شفا تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔
خلاصہ اسباب کے ساتھ کسی سے مدد مانگی جائے تو یہ جائز ہے۔ مثلا ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بناتے وقت لوگوں سے کہا تھا آئینو بقوہ کہ تم قوت بازو یعنی کام سے میری مدد کرو۔ البتہ بغیر اسباب کے کسی کو پکارا جائے یا مدد مانگی جائے تو یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دیوتا، ولی یا فرشتے وغیرہ سے اس طرح مدد مانگنا یا دعا مانگنا کہ اس کے اندر میری مرادوں کو پوری کرنے کی طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ یہ میری مرادیں پوری کر سکتے ہیں، تو یہ جائز نہیں۔ عبادت صرف یہی نہیں کہ بس نماز پڑھ لی، رمضان مبارک میں روزے رکھ لیے اور زندگی میں حج کر لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا دم بھرنا ہے۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، اور غلام کا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا کے احکام پر چلنے کے لیے تیار رہے، چاہے وہ سیاست ہو، تجارت ہو، معیشت ہو یا معاش، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی۔